بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، ہمارا ٹاپک غزوہ خیبر تھا، جو کہ میں آپ لوگ ساتھ پچھلی 2 ویڈیوز میں اس کے متعلق کچھ شیئر کیا، اور آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلدیں ہیں اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلدیں ہیں۔ تو سیرت النبی کے مصنف جو کہ ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ ضیاء النبی اور ضیاء القرآن کے جو مصنف ہیں وہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ بات تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ الحمدللہ جو کنٹینٹ آپ لوگ ساتھ شیئر ہو رہا ہے وہ ریئل ہے، اور باقی میری کوئی مسٹیک آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جنگ نہ تھا، لیکن یہود نے جب بڑے سر و سامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے وعظ فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی۔ تاریخ خمیس میں اس موقع پر لکھا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہود لڑنے پر آمادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی اور جہاد کی ترغیب دی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر فوجیں بڑھی۔ حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلمہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے۔ سخت گرمی تھی، تھک کر دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کنانہ بن ربی نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پارٹ ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمے سے وفات پائی، لیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا۔ نائم کے بعد اور قلعے بآسانی فتح ہوتے گئے، لیکن قلعہ کموس مرحب کا تخت گاہ تھا۔ اس مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن دونوں ناکام واپس آئے۔ طبری میں روایت ہے کہ جب خیبری قلعے سے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں نہ جم سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ فوج نے نامردی کی، لیکن فوج نے ان کی نسبت خود یہی شکایت کی۔ دوستو، اس روایت کو طبری نے جس سلسلہ سند سے نقل کیا ہے اس کے راوی اوف ہیں، ان کو بہت سے لوگوں نے سکا کہا ہے، لیکن بندار جب ان کی روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ راففی اور شیطان تھا۔ یہ لفظ بہت سخت ہے، لیکن ان کی شیعت سب کو تسلیم ہے اور گوشیہ ہونا بے اعتباری کی دلیل نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگنے کا واقعہ بیان کیا جائے، شیعہ کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر کے راوی عبداللہ بن بریدہ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، لیکن محدثین کو اس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جو روایتیں باپ کے سلسلے سے منقول ہیں صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم پر پہلے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت پہ تھا۔ جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو یہ رات نہایت امید اور انتظار کی رات تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھتے ہیں یہ تاج فخر کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بنا پر کبھی حکومت اور سروری کی تمنا نہیں کی، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علی میں مذکور ہے، ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم نہ رہ سکی۔ صبح کو دفتن یہ آواز کانوں میں آتی ہے کہ علی کہاں ہیں۔ یہ بالکل غیر متوقع آواز تھی، کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہے۔ غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔
جب ان کو علم عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لے؟ ارشاد ہوا کہ بنرمی ان پر اسلام کو پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہود اسلام یا صلح کی قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ مرحب قلعے سے یہ رجز پڑتا ہوا باہر نکلا۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، دلیر ہوں، تجربہ کار ہوں، صلاح پوش ہوں۔ مرحب کے سر پر یمنی زرد رنگ کا مغفر اور اس کے اوپر سنگی خود تھا۔ قدیم زمانے میں گول پتھر بیچ سے خالی کر لیتے تھے، یہی خود کہلاتا تھا۔ مرحب کے جواب میں حضرت علی نے یہ رجز پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، میں شیر نیستہ کی طرح مہیب اور بد منظر ہوں۔ تو مرحب بڑے تم تراک سے آیا، لیکن حضرت علی نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی۔ پہلوان کا مارا جانا عظیم الشان واقعہ تھا، اس لیے عجائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افواہیں پھیلا دی۔ معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار ماری تو مرحب نے سر پر روکا، لیکن ذوالفقار خود اور سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئے۔ مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑے۔ آپ نے قلعے کا در جو سرتاپا پارا سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ اس واقعے کے بعد ابو رافع نے 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو ہٹانا چاہا تو جگہ سے بھی نہ ہل سکا۔ یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں، لیکن بازاری قصے ہیں۔ علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں تصریح کی ہے کہ سب لغو روایتیں ہیں۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔ مسند ابن حنبل اور نووی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح مسلم اور حاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی کو مرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے اور یہی صحیح روایت ہے۔ غرض یہ قلعہ قموس جو تھا وہ 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہود مارے گئے، جن میں حارث، مرحب، اسیر، یاسر، عامر زیادہ مشہور ہیں۔ صحابہ میں سے 15 بزرگوں نے شہادت حاصل کی۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی۔ بٹائی کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے تھے۔ وہ غلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ چاہو لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ خیبر کی زمین تمام مجاہدین پر جو اس جنگ میں شریک تھے تقسیم کر دی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمس بھی تھا۔ عام روایت ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس کے علاوہ ایک حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر کر لیا جاتا تھا، جس کو صفی کہتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو گائز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی تحقیق پر بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیتی رہیے گا، اور آپ سب کی سپورٹ کرنے کا بہت 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 زیادہ تھینک یو۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، جو جہاں کہیں بھی رہے ہمیشہ خوشحال رہے، آمین ثم آمین۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔